وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج کی محفل کا عنوان ہے شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرہ میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے کہ جس لڑکی سے منگنی ہوئی اور جس سے شادی لگی، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکا بےتاب ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے لڑکی کو دکھا دیا جائے، لڑکی کے ساتھ تنہائی کا موقع دیا جائے، بات چیت کا موقع دیا جائے۔ شادی کی بات چلتے ہی لڑکی سے فون پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے، لڑکی سے واٹس ایپ پہ گفتگو ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، اسی عنوان کے تحت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے اور اس پاکیزہ معاشرہ میں یقیناً اونچ نیچ کا خیال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور بات پختہ ہو گئی ہے اور منگنی ہو چکی ہے تو ایک نظر لڑکی کو دیکھ لینا شرعاً جائز ہے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن حدود میں رہتے ہوئے آج کل کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی شادی کی بات چلی، لڑکی اور لڑکے میں بے محابہ ملنے کا رواج ہو جاتا ہے۔ لڑکا چاہتا ہے لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کروں، تنہائی میں بیٹھ کر بات چیت کروں، اور معاشرہ میں اس کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جب تک کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہ کر لے، دونوں ایک دوسرے کی بات اور دونوں کے ارادے نہ سن لے، اس وقت تک شادی پکی نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایک بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ حال تو یہ ہے کہ اب تو ہوٹلوں میں باضابطہ ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے اور کئی روز تک لڑکے لڑکی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی نقطہ نظر سے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بالکل ہی حرام ہے، اس لیے کہ شادی سے پہلے کتنی ہی بات چیت شادی کی ہو جائے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں اجنبیت کا رشتہ ہے، دونوں کا بے محابہ تنہائی میں ملنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی کو ایک نگاہ دیکھ لوں تو یہ دیکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسے ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ یہ دیکھنا تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے میں موافق ثابت ہوگا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ لڑکے کا لڑکی کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، مثلاً اس کی ہتھیلی کو دیکھ لے، اس کے چہرے پہ نگاہ ڈال لے، جس کی بنیاد پر اس عورت اور اس لڑکی کا حسن سمجھ میں آ جائے۔ بقیہ بیٹھ کے بات چیت کرنا، ہوٹل بازی کرنا، خلوت نشینی اختیار کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ پارکوں میں ٹہلنا گھومنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ شریعت نے اجنبیہ کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے ایسے موقع پر گھر کی جو معتمد، مستند اور معتبر خواتین ہوں، وہ جا کر کے ہونے والی دلہن کا دیدار کر لے اور وہ جا کر اچھی طرح بات چیت کر کے آئے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، ظاہری حسن میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ گھر کی عورتوں کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود لڑکا چاہتا ہے کہ ایک نگاہ لڑکی کو دیکھ لوں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ بقیہ اس کے لیے لڑکی کا سنورنا، لڑکی کا زیب و زینت اختیار کرنا، محفل میں لڑکے کے سامنے آنا یا پارک میں لڑکے کے سامنے پہنچ کر کے لڑکے کے منچاہی انداز میں زیب و زینت اختیار کر کے آئے، قطعاً اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔
میں امت مسلمہ کے فرزندوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونے والی شریک حیات جو خیالی بیوی ابھی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، بقیہ اس سے زیادہ تجاوز کر کے ہوٹل میں جا کے تنہائی اختیار کرنا، پارکوں میں بیٹھ کے بات چیت کرنا، یا آپ کے ساتھ اسے بائک پہ بیٹھا کر دوسری جگہ لے جا کر بات چیت کرنا، جھیلوں اور تالابوں کا سیر کرانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں پوری امید کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھ ان باتوں پہ عمل کریں گے اور یہ سوچ کر عمل کریں گے کہ اسلام نے ہمیں فقط ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ متجاوز ہونا شرعاً درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔